اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ویشکل بأن مورد القرآن المحل الذي لا يحتمل اشتراكه بين المتنازعين بل هو حق لأحدهما مشتبه وهنا ليس كذلك. یہ بات ہماری چل رہی تھی ایسے صلح کے متعلق کہ جو صلح مسبوق بالنزاع ہو، ہے نا، اس کی جو ہے وہ مثالیں ذکر کر رہے تھے. تو اس سے پہلے جو ہے وہ مثلا انہوں نے ذکر کیا کہ اگر گھر کی دیوار میں مثلا اختلاف ہو جائے تو اس کو کس طریقے سے اس کا حل کریں گے. اگر اوپر جو کمرہ ہے غرفہ اس کی دیوار میں اگر اختلاف ہو تو اس کو کیسے مسئلہ حل کریں گے. کل جو بات ہماری ختم ہوئی تھی وہ اس پر ہوئی تھی کہ اگر صاحب بیت یعنی جو نیچے گھر والا ہے اس میں اور صاحب شقہ جو اوپر رہ رہا ہے اس کے میں اگر اس چھت کے درمیان میں اختلاف ہو جائے کہ جو دونوں کے درمیان میں ہے، یعنی نیچے کے اعتبار سے دیکھا تو اس کی چھت ہے اور اوپر والے کے حساب سے دیکھا تو اس کی زمین ہے. واضح انشاءاللہ. اگر اس میں اختلاف ہو جائے تو ہم کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی اگر چونکہ اب جو ہم دلیل اس سے پہلے دے رہے تھے کہ جس کے گھر کا جز ہے اس کو وہ حلف اٹھا لے گا اور اس کی ہو جائے گی، تو یہاں پر تو یہ بات نہیں چل سکتی کیونکہ دونوں کے گھر کا جز ہے. اچھا، ہم نے کہا تھا کہ جو فائدہ اٹھا رہا ہے جو صاحب ید ہے اس کو حکم لگا دیا جائے گا قسم کھانے کے ساتھ کہ یہاں پہ بھی آپ اس دلیل کو قائم نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر دونوں فائدہ اٹھا رہے ہیں. نیچے والا ایز اے چھت اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے اور اوپر والا ایز اے زمین اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے. ان شاء اللہ. تو یہ دلیل یہاں پہ نہیں چلے گی. اس نے کہا کہ اب یہ ایک امر مشتبہ ہے، اس میں ہمیں نہیں معلوم کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو کہنے کہ ہم یہاں پر قرا کر لیں. بات یہاں پہ ختم ہو گئی تھی. اب یہاں پر یعنی یہ انہوں نے کہا کیا کہتے ہیں شہید اول نے کہا کہ اگر چھت کے درمیان میں اختلاف، چھت کے حوالے سے اختلاف ہو جائے اور ایسی چھت کے جو دونوں کے درمیان میں ہے، دونوں اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو اس میں قرا کر لیا جائے گا. چونکہ قرا کے بارے میں کہتے ہیں کہ القرأۃ لکل امر مشکل، اور یہ ایک امر مشکل ہے جس کا حل نہیں معلوم ہے، تو یہاں پر قرا کریں گے، جس کا نام نکلے گا وہ اس کا حقدار ہو جائے گا. شہید ثانی نے اس پر اشکال کیا ہے. ٹھیک ہے، وہ اشکال کیا ہے؟ اشکال یہ کہ دیکھیں کہ قرآ کا آپ جو مورد کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مورد قرآ کا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ مورد قرآ کا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ دیکھیں مورد قرآ تک کب ہوتا؟ مورد قرآ اس وقت ہوتا نا کہ جب چھت جو ہے وہ در حقیقت دونوں میں سے کسی ایک کی ہو اور معلوم نہ چل پائے کہ کس کی ہے. ہاں، لیکن یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم دیکھا جائے تو یہ امکان پایا جاتا ہے کہ چھت دونوں کی ہو. واضح انشاءاللہ. تو یہاں پر چونکہ یہ امکان پایا جا رہا ہے کہ چھت دونوں کی ہے، نیچے والے نے اپنے گھر کی چہار دیواری کو ایک کمرہ بنانے کے لیے اس نے چھت ڈال دیا ہو اور اوپر والے نے کہا ہو کہ ایسا کرتے ہیں ہم اوپر کمرہ بنا لیں گے، لہٰذا دونوں نے مل کر آدھا آدھا پیسہ. جیسے عام طور سے یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ لڑکے جو ہے مثلا ایسا کرتے ہیں، جو زمین لے لیتا ہے کوئی تو نیچے وہ بنا لیتا ہے، اوپر جو کیا ہے کوئی اور بنا لیتا ہے، اس میں پیسے سے ملا کر کام کر لیتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ دونوں نے مل کر جو بنایا ہوا، تو چونکہ اشتراک کا احتمال پایا جاتا ہے لہذا یہاں پر قرا نہیں کر سکتے، یہ قرا کا مورد نہیں ہے. بات انشاءاللہ. کیوں؟ اس لیے کہ کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے یہ امکان پایا جاتا ہے کہ یہ چھت دونوں میں سے کسی ایک کی ہو، وہیں یہ احتمال بھی پایا جاتا ہے کہ چھت جو ہے کیا ہو دونوں کی ہو. ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ دونوں اور یہ بات ممکن بھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دونوں اس میں مساوی ہیں. ہاں، نیچے والا ایز اے چھت اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے اور اوپر والا ایز اے زمین اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے. واضح انشاءاللہ. تو دونوں کے گھر کا جز جو ہے وہ یہ ہے. واضح انشاءاللہ. تو دونوں کے لیے حکم لگایا جا سکتا ہے، آپ کسی ایک کے لیے نہیں کر سکتے اور یہاں پر قرآن نہیں کر سکتے. واضح انشاءاللہ. اور دیکھیے اپنی بات کو تقویت دینے کے لیے انہوں نے کیا کہا؟ کہا کہ یہ بات ہم نہیں کہہ رہے بلکہ خود مصنف نے اپنی کتاب دروس میں اسی بات کو تقویت دی ہے. کس بات کو؟ کہ اگر چھت کے حوالے سے اختلاف ہو جائے نیچے والے اور اوپر والے کے درمیان میں، تو کیا ہے؟ مصنف نے کہا ہے کہ دونوں اس میں مشترک ہوں گے. اپنی کتاب دروس میں یہاں پہ گچن کا نظریہ بدل گیا، قرآن کا کہہ رہے ہیں ورنہ، لیکن دروس میں کیا کہا ہے؟ دروس میں حکم لگایا ہے کہ یہ دونوں کا ہوگا. ان شاء اللہ. اچھا، کیا کہا انہوں نے؟ کہا کہ ہاں البتہ یہ کریں گے کہ دونوں سے قسم اٹھوائیں گے. اگر دونوں قسم کھا لیتے ہیں تو چھت دونوں کی ہوگی، دونوں انکار کر دیتے ہیں پھر بھی دونوں کی ہوگی. واضح انشاءاللہ. ہاں، اگر یہ ہو جائے کہ دونوں میں سے کوئی ایک قسم کھا رہا اور ایک انکار کرے تو جو قسم کھائے گی اس کی ہوگی. یہ کتاب اپنے دروس میں مصنف نے کہا. ایک اور بہت اچھی دلیل دی گئی ہے جس کو شہید ثانی نے اختیار تو نہیں کیا ہے صراحتاً یہ نہیں کہا کہ یہ قول ہمارا ہے، مگر یہ کہا کہ کہتے ہیں نا کہ آپ کوئی نظریہ آپ کے سامنے کوئی بات بیان کرے تو آپ کہتے ہیں کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ہو.
ہے نا، یہ آپ کی بات بعید نہیں ہے، یہ بھی اس میں تو یہاں پر اس قول کے حوالے سے شہید ثانی نے بھی یہی بات کہی ہے، کہا کہ لیس ببعید، کہ یہ قول بھی ہو سکتا ہے. سنیے بات کیا ہے، ہمارا سے اختلاف تھا کہ اگر چھت کے حوالے سے اختلاف ہو جائے اوپر والے میں اور نیچے والے میں، تو سب سے پہلا نظریہ کیا تھا، قرا کر لیں گے. شہید اول نے اس کتاب لمحہ میں بنایا دلیل دی. شہید ثانی نے اس پہ راضی نہیں ہوئے، انہوں نے اشکال کیا، کہا کہ نہیں، احتمال پایا جاتا ہے کہ دونوں کی ہو، اور اپنی بات کی تقویت کے لیے میرے کہ دروس میں خود شہید اول نے اس بات کو اختیار کیا ہے. تیسرا قول وہ کیا، بعض علماء نے یہ کہا کہ یہاں پر امکان یہ پایا جاتا ہے کہ یہ حکم لگایا جائے کہ اگر چھت میں اختلاف ہو رہا ہے نا، تو یہ کہا جائے کہ چھت جو کس کی ہے، اوپر والے کی ہے، صاحب غرفہ کی، صاحب بیت کی چھت نہیں. ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جو غرفہ ہے اوپر کا کمرہ ہے، وہ بنا چھت کے ممکن ہی نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے، ہاں، اور نیچے والا ممکن ہے کہ اس نے بس چہار دیواری اٹھائی ہے، ٹینٹ ڈال لے گا یا کچھ بھی ڈال لے گا، ہے کہ نہیں. لیکن چھت جو ہے کیا ہے بہرحال، یعنی اور اوپر کا کمرہ جو ہے بنا چھت کے پاسبل نہیں ہے. اچھا، اور ایک بات سنیے، بہت اچھی بات کہی انہوں نے، یہ صاحب قیل نے کہا کہ اور دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ یہاں پر کمرہ ہے، غرفہ کے ہونے کا. نیچے والا بھی ان کا اقرار کر رہا ہے اور اوپر والا تو ہے ہی صاحب غرفہ. تو اس بات پہ تو دونوں متفق ہیں کہ اوپر غرفہ ہے اور غرفہ بنا چھت کے ممکن نہیں ہے. اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ اس صورت میں اختلاف ہو تو جو صاحب غرفہ ہے، یعنی اوپر والا شقے والا، اس کے حق میں فیصلہ دے دیا جائے گا کہ یہ اس کا مال، اس کی ملکیت ہے. بات انشاءاللہ. مصنف انہوں نے کیا کہا، شہید ثانی نے کہا کہ ولیس ببعید، کہ یہ قول بھی جو ہے بعید نہیں. البتہ ہم اس کو صراحتاً اختیار نہیں کریں، لیکن یہ اس میں بھی امکان پایا جاتا ہے. بات اچھی ہے، دلیل اچھی ہے آپ کی. اچھا، ایک اور بات کہ یہ جو ہم سقف کی بات کر رہے ہیں نا، اب تک جو اختلاف تھا، قرا کر لیں گے یا دونوں مشترک ہوں گے یا صاحب غرفہ کو دے دیا جائے گا، کہ یہ اس چھت کے بارے میں ہے کہ جو چھت ہے نا، جو چھت بنا جو چھت دیوار پہلے کھڑی کرنے کے بعد اس کو بنایا جائے. یعنی ایسے چھت کے بارے میں ہماری گفتگو ہو رہی ہے کہ جو چھت نہ بھی ہو پھر بھی دیوار ہو سکتی ہے، جیسا کہ عام طور سے آج کل بنایا جاتا ہے کہ پہلے کھڑا کر لیتے. البتہ یہ بڑی بلڈنگوں میں ایسا نہیں ہوتا ہے، ہاں، مطلب جو نارملی نیچے کا گھر بنایا تو اس میں ایسا ہوتا ہے، پہلے چہار دیواری کھڑی کر کے اس کے بعد سے اس پہ چھت ڈالتے ہیں، وہ ڈال کے لوہے کا سریاں وغیرہ، بیم. ہاں، بیم. تو آپ دیکھیے، تو کہہ رہے کہ اس چھت کے بارے میں ہو رہی ہے. کس چھت کو، کہ جس کو دیوار کھڑی کرنے کے بعد بھی بنایا جا سکتا ہے، اس چھت کے بارے میں یہ سارا حکم ہے. مگر یاد رکھیے، اگر چھت ایسی ہو کہ جس چھت کو بنا دیوار کے بنایا ہی نہیں جا سکتا، یعنی کیا مطلب، یعنی وہ چھت ہی ایسی ہوتی ہے کہ جو دیوار سے ہی مل کر بنتی ہے. اور اس کی مثال آپ اچھے طریقے سے سمجھیں گے، مرشدآباد وغیرہ گئے ہیں تو وہاں پر جو بڑے بڑے محل ہوتے ہیں وہ بادشاہ وغیرہ کے، تو اس کو کیا کہتے ہیں، وہ اس طریقے سے دیوار کھڑی کی جاتی لمبی سی کہ وہ آگے اوپر جا کے جو کیا ہے مل جاتی ہے طاق کی شکل میں. جو مسجدوں وغیرہ چھوٹا چھوٹا ہوتا ہے لیکن اسی کی دیوار بنی ہوتی ہے بڑی بڑی. شاید ہگلی میں بھی ایسا ہے شاید، ہاں، تو گول. تو اس کو دیکھیے، وہی دیوار ہے جس کو، یعنی اس کی اگر اس کا میننگ اگر دیکھیں گے آپ، اس میں ازج اس کو بولتے ہیں، یہاں پہ ازج کا لفظ استعمال کیا گیا. اس کو اگر آپ وہ دیکھیے ڈکشنری میں، تو اس کا معنی ہے کیا ہے، کمان والی چھت، کمان کی شکل ہو جاتی ہے. تو کیا ہے، وہ دیوار ہی اٹھاتے ہیں لیکن دھیرے دھیرے اس کو جو کیا ہے لپیٹتے اوپر جا کے بالکل ملا دیتے ہیں، تو وہی دیوار کیا ہے، چھت بن جاتی ہے. تو یہاں پر یہ تو تصور نہیں ہے کہ چھت کو دیوار سے ہٹ کر بنایا گیا ہے، تو ہاں، تاکہ صاحب غرفہ کہے کہ ہاں انہوں نے خالی دیوار کھڑی کی تھی اور ہم نے چھت بنائی ہے. تو کہہ رہے کہ یہ جو مسئلہ تھا یہ اس والی چھت میں ہے کہ جو پہلے دیوار کے علاوہ بنائی جاتی ہے. لیکن کوئی ایسی چھت اگر ہے کہ جو دیوار کے ساتھ ہی بنتی ہے تو اس میں یہ محل نظام میں یہ شامل نہیں، بلکہ ایسی چھت کے بارے میں کس کے بارے میں حکم دیا جائے گا، کون اس کا مالک ہوگا، کہہ رہے کہ نیچے والا مالک ہوگا. اب اس کے بعد جو مسئلہ رابعہ ہے انشاءاللہ اس کو بعد میں پڑھیں گے. دیکھیے کہنے کہ ہاں، اب اس کو ربط دینے کے لیے پہلے یہ مسئلہ میں ذہن میں ہو، ہماری بات یہ چل رہی تھی کہ اگر ایسے چھت کے حوالے سے اختلاف ہو جائے نیچے اور اوپر والے کے درمیان میں، کہ جو چھت کیا ہے دونوں کے درمیان میں ہے، یعنی اوپر والا ایز اے زمین اور نیچے والا ایز اے چھت اس کو استعمال کر رہا ہے، تو انہوں نے شہید اول نے پہلا حل یہ بتایا کہ قرا کر لیں گے، چونکہ احتمال پایا جاتا ہے کہ دونوں کا ہو، ہے نہیں، دونوں اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. شہید ثانی کیا کہہ رہے ہیں، ویشکلو، کہہ رہے ہیں آپ کے اس قرے والے حکم کے اوپر ہمیں اشکال ہے. کیوں اشکال کیا ہے، کہ یہ مورد قرا کا نہیں ہے،
یہ مورد قرآ کا نہیں، یہاں پہ قرآ نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ بِأَنَّ مورد القرآ المحل الذي لا يحتمل الاشتراك بين المتنازعين. دیکھیں کہ قرآ وہاں پر کیا جاتا ہے، قرے کا مورد وہ جگہ ہے کہ جہاں پر احتمال نہیں دیا جاتا کہ یہ چیز جو کیا ہے دونوں میں مشترک ہے. یعنی یہاں کیا مطلب، یعنی وہ اصل میں ہے کسی ایک ہی کی مگر پتہ نہیں چل پا رہا ہے. جیسے اس چھت کے بارے میں کہ ہے کسی ایک کی لیکن کسی کو پتہ نہیں چل پا رہا ہے. لیکن شہید ثانی کیا کہہ رہے ہیں، نہیں یہاں پہ احتمال یہ پایا جاتا ہے کہ دونوں نے مل کر بنایا ہے چھت کو. اور قرآ کہاں پہ ہوتا ہے کہ جہاں پر یہ احتمال پایا جائے کہ چھت جو ہے کیا ہے کسی ایک ہی، مطلب چھت یا کوئی بھی چیز جس میں اختلاف ہوا ہے وہ کسی ایک ہی کی لیکن پتہ نہیں چل پا رہا ہے، تب قرآ کریں گے. لیکن یہاں پر ایک احتمال ہے کہ دونوں مشترک ہوں اس میں. دیکھیں بِأَنَّ مورد القرآ المحل الذي لا يحتمل الاشتراك بين المتنازعين. مورد قرآ وہاں پر ہے کہ جہاں پر کیا ہو، یہ احتمال نہ دیا جا سکے کہ جس چیز میں اختلاف ہے وہ دونوں کیا ہے اس میں مشترک ہیں، بلکہ ہے وہ کسی ایک ہی کی. وہاں پر قرآ ہوتا ہے. اور انشاءاللہ بل ہوا حق لأحدہما مشتبہ، بلکہ قرآ وہاں پہ ہوتا ہے کہ کسی ایک کی ہو ملکیت مگر کیا ہے وہ مشتبہ ہے، پتہ نہیں چل پا رہا ہے. وہ ہونا لیسا کذالک. اور شہید ثانی کیا کہہ رہے ہیں کہ جبکہ یہ ایسا مورد نہیں ہے بلکہ یہاں پر یہ احتمال پایا جاتا ہے کہ وہ دونوں ہی کے لیے ہو. دیکھیں لأنہ کما یجوز کون لأحدہما یجوز کون لہما معا، اس لیے کہ جہاں اس چھت کے بارے میں یہ احتمال دیا جائے کہ ہو سکتا ہے کسی ایک کی ہو، وہیں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ دونوں کی ہو سکتی ہے، دونوں نے مل کر بنایا ہے. مل کر اس لیے بنایا ہے کہ نیچے والا کیا ہے کہ ہم اس کو ایز اے چھت استعمال کریں گے، اوپر والا ایز اے زمین اس کو استعمال کریں گے. ٹھیک، لاستواءہما فیہ، اس لیے کہ دونوں کیا ہے اس میں برابر ہیں فائدہ اٹھانے میں. ٹھیک ہے، لأنہ سقف لصاحب البیت، اس لیے کہ اگر نیچے والے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کے لیے سقف ہے. ٹھیک ہے، وہ ارض لصاحب الغرفہ، اور یہ مساوی اس طریقے سے ہیں. اور اوپر والے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کے لیے زمین ہے، ارض ہے، اس کے غرفہ کی زمین ہے. فکان کالجزء من کل منہما، تو گویا کہ یہ کیا ہے جز ہے دونوں کے گھر کی. ٹھیک ہے، نیچے والے کے جز جو ہے کیا ہے چھت کے ہونے کے حوالے سے، اوپر والے کے زمین ہونے کے حوالے سے. بات انشاءاللہ وفی دروس قوا اشتراکہما فیہ ما حلفہما و نقولہما. اور اس بات کی تقویت دے رہے ہیں مصنف کہہ رہے ہیں کہ اور اپنی کتاب دروس میں خود مصنف نے اس بات کو قوی سمجھا ہے، یعنی اقوا کہہ کر کہا ہے کہ اشتراکہما، کہ دونوں مشترک ہوں گے اس چھت میں. لیکن کب؟ ما حلفہما، جب دونوں کے دونوں اس میں قسم کھا لیں. ان شاء اللہ نقول انکار، نقل کہتے ہیں انکار، ہاں انکار. او نقولہما، یا پھر دونوں کے دونوں انکار کر دیں قسم کھانے سے، پھر بھی دونوں کی ہوگی. ٹھیک ہے، مشترک. وإلا اختص بالحالف، لیکن اگر دونوں کے انکار نہ کریں یا دونوں قسم نہ اٹھائیں بلکہ کیا ہے کوئی ایک قسم اٹھا لے ایک انکار کر دے، تو جو حالف ہے اس کے لیے مخصوص ہو جائے گا. لما ذکر من الوجہ، جو وجہ کے اس سے پہلے گزر چکی ہے. وجہ کیا ہے؟ وہی کہ دونوں کے دونوں کیا ہے اس میں مساوی ہیں حاجت کے اعتبار سے، دونوں کو اس کی ضرورت ہے. نیچے والے کو ایز اے چھت ضرورت، اوپر والے کو ایز اے زمین. ایک اور دوسرا قول اس حوالے سے، بلکہ یہ تیسرا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، پہلا قرآ کر لیں گے، دوسرا یہ کہ دونوں مشترک ہیں، قرآ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تیسرا کہہ لیجیے آپ کہ یقضی بہ لصاحب الغرفہ، کہ اس حوالے سے فیصلہ دے دیا جائے کس کے؟ صاحب غرفہ. ٹھیک ہے، ہاں کیوں؟ لأنہا، ہاں کے پلٹائیں غرفہ کی طرف، لأن الغرفہ لا تتحقق بدون السقف، اس سقف کے بنا غرفہ متحقق نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، لکونہ ارضھا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو وہ ہے کیا کہتے ہیں سقف جو ہے، لکون السقف ارض الغرفہ، اس غرفے کے لیے کیا ہے وہ زمین ہے اس کی، اسی پر وہ غرفہ بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے، والبیت یتحقق بدون السقف، اور جہاں تک بیت کی بات ہے نیچے والے کی تو ٹھیک ہے وہ جو کیا ہے بنا چھت کی بھی ہو سکتی ہے. اس نے کہا کہ مثلا ہم چھت ابھی نہیں ڈالیں گے، ہم جو کیا مثلا اس پہ ٹینٹ ڈال دیں گے یا کوئی پلاسٹک گرفان ڈال دیں گے سب. بہت ان شاء اللہ. وہ ہما، اچھا ایک بات اور دوسری بات ہماری بات کی تقویت کی، وہ ہما متصادقان علی انہما غرفہ، اور دونوں کے دونوں اس بات میں کیا ایک بات ایک دوسرے کی تصدیق کر رہے ہیں کہ یہاں پر غرفہ ہے، تو جب غرفہ ہے تو یقیناً چھت ہوگی. ٹھیک ہے، فلا بد من تحققها، تو ضروری ہے کہ یہاں پر کیا ہو زمین، ہاں کہ غرفہ یہاں پر متحقق ہے، اور متحقق غرفہ متحقق ہونے کے لیے کیا ہے چھت کا ہونا ضروری ہے. ٹھیک بات ہے انشاءاللہ. وَلِأَنَّ تصرف صاحب الغرفہ، کہ یہاں پر جو تصرف صاحب غرفہ ہے اغلب من تصرف الاخر،
دوسری دلیل ہماری یہ ہے کہ صاحب غرفہ کو دے دیا جائے گا، صاحب غرفہ کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا. اس کی دلیل کیا ہے کہ صاحب غرفہ اس چھت پہ زیادہ تصرف رکھتا ہے بجائے کس کے؟ صاحب چھت کے. صاحب جو نیچے والا ہے، نیچے کمرے والا، اس کو ایسے کیا یوز کرے گا؟ بس ایک پنکھا ٹانگ دے گا اس میں، یا مثلا لائٹ وغیرہ لٹکا دے گا، یہی نا. لیکن اوپر والے کا سونا، کھانا، اٹھنا بیٹھنا سب کچھ جو کیا ہے اسی کے اوپر ہے. تو اس کا تصرف جو کیا ہے زیادہ ہے بنسبت نیچے والے کے. ولیس ببعید، شہید ثانی کہہ رہے کہ یہ قول بھی بعید نہیں ہے. اب آئیے کہ یہ جو اب تک سقف میں اختلاف ہو رہا تھا، یہ سقف سے مراد کون سی سقف ہے؟ تو کہہ رہے ہیں وموضع الخلاف فی السقف الذی یمکن احداثہ بعد بناء البیت. کہہ رہے کہ یہ جو ہم سقف کی بات کر رہے ہیں یہاں پر ہر سقف مراد نہیں ہے، بلکہ وہ سقف مراد ہے کہ جو کیا ہے دیوار کے یعنی بیت کے بنانے کے بعد بھی، یعنی چہار دیواری بنانے کے بعد بھی اس کو بنایا جا سکتا ہے. اس چھت کے بارے میں اگر اختلاف ہو تو یہ سارے اقوال ہیں، ان شاء اللہ یہ سارے اختلاف ہیں. لیکن اگر کوئی ایسی چھت ہے کہ جو غرفے جو بیت کے ساتھ ہی بنائی جاتی ہے، چہار دیواری کے ساتھ ہی بنائی، جیسا کہ بتایا ہم نے، ان شاء اللہ وہ بڑی بڑی دیواریں ہیں کہ جو کمان کی شکل کی ہوتی ہیں. تو اما ما لا یمکن، لیکن وہ چھت کہ جو جدار سے ہی مل کر بنتی ہے، کل ازج، وہی ازج بتایا ہم نے، ہاں، الذی لا یعقل احداثہ بعد بناء الجدار. ازج اس دیوار کو کہتے ہیں، اس چھت کو کہتے ہیں کہ جو کہ جو دیوار سے ہی مل کر بنے، دیوار کے بعد اس میں بننے کا کوئی تصور اس میں نہیں پایا جاتا جدار رسول کے. کیوں؟ لاحتیاجہ الی اخراج بعض الاجزاء عن سمت وجہ الجدار. کیوں؟ اس لیے کہ اس چھت کو بنانے میں کیا ہوتا ہے، اس چھت کو بنانے کے لیے دیوار ہی کے بعض اجزاء کو جو کیا ہے نکالا جاتا ہے باہر کی طرف، ٹھیک ہے، تاکہ کیا ہو وہ اس سے مل کر چھت بن جائے. قبل انتہاء الجدار، جدار کے ختم ہونے سے پہلے اس جدار ہی کو نکال کر کیا ہے اس کو بنایا جاتا ہے. دیکھیں نا، اینٹ جو کبھی بھی بالکل سیدھی نہیں رکھی جاتی ہے، تھوڑی سی اندر کی طرف نکال کے بنایا. لیکون حاملا للعقد، تاکہ یہ کیا ہو حامل ہو، ہاں، اسی عقد کو، یعنی وہ ایک دوسرے کو باندھ لیں، شکل ہو جائے، یعنی فیحصل به الترصیف. تو اس طریقے سے کیا ہے وہ چھت جو کیا ہے بن جائے. ہاں بات انشاءاللہ، ہاں بین السقف والجدران، بات انشاءاللہ. فہو لصاحب السفل بیمینہ. تو اگر اس طریقے کی چھت ہے تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے، بلکہ اس میں اگر اختلاف ہو تو جو صاحب السفل ہے یعنی صاحب بیت نیچے والا، اسی کے حق میں اس فیصلہ دیا جائے گا اگر وہ قسم اٹھا لے. کیوں؟ لدلالۃ ذالک علی جزئیتہ منہ. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دلالت کر رہا ہے، یعنی اس طریقے کی چھت کا ہونا یہ دلالت کر رہا ہے کہ یہ جو چھت ہے وہ اسی کے گھر کے دیوار کی جز ہے، اسی کے گھر کا جز ہے. اور جو جس کے اس سے پہلے ہم نے بات بتائی ہے کہ اگر کسی کے گھر کا جو جز ہوتا ہے وہ کیا کہتے ہیں اسی کے حق میں فیصلہ دیتے ہیں. ابھی اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے، نیچے کی اگر کسی دیوار کے بارے میں اختلاف ہو جائے تو یہی اسی بات کو تو بیس بنا کر کہ چونکہ نیچے والے گھر کی دیوار، نیچے والی دیوار جو کیا ہے نیچے والے گھر کا ایک جز ہے، لہذا اس کی ہوگی. کمرے کی اوپر غرفے کی دیوار کے بارے میں اختلاف ہو تو کہا تھا کہ چونکہ اس کے گھر کی ایک جز ہے کمرے کے، لہذا اس کے حق میں فیصلہ. تو یہاں پر وہی حال ہے کہ یہاں پر یہ چھت اس طریقے سے بنی ہے، وہ اسی کے گھر کے ایک جز ہے، لہذا اس کے حق میں فیصلہ دے دیا جائے گا. انشاءاللہ المسئلۃ الرابعہ، اس کو انشاءاللہ بن لیں گے بعد میں، ٹھیک ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.